کی صفت ہوتی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میری جو بیٹی ہے نا یہ ٹاپر ہے, ٹاپر. تو ان کے جو ورڈز تھے اس میں اتنا غرور تھا, ٹاپر ہے ٹاپر, یعنی کہ یہ ہال میں جو بیٹھی ہیں 100-150 بچیاں ان سے بہت اوپر ہے, تو اس کو اسپیشل پروٹوکول دیا جائے. تو میں نے ان سے عرض کی, میں نے کہا کہ میم آپ ہمیں کیا سمجھتی ہیں کہ ہم ایسے ہی اٹھ کے آگے, نہیں آپ تو کسی گاؤں سے لگ رہی ہیں ساری, اور اس طرح جس طرح ہمیں ڈیگریڈ کر کے اپنی بیٹی کو انہوں نے اس طرح پورٹرے کیا, اس طرح بتایا کہ یہ تو بڑی کوئی عظیم ہے. تو اس طرح کا غرور جو ہے نا آپ کو ہمیشہ یاد رہتا ہے. اور میں ملنا چاہوں گی آج سے کچھ سال بعد ان سے. ان کی بیٹی کا رویہ تو اچھا تھا لیکن ان سے ضرور کہ آپ کی بیٹی جو ٹاپر تھی تو اس کا کیا بنا, کیونکہ جب بھی آپ غرور کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سزا ضرور دیتے ہیں. اور انسان ہمیشہ عاجز ہی اچھا لگتا ہے, انکساری ہی اس میں اچھی لگتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے. میرے نزدیک بہت زیادہ علم والا وہ ہے جو یہ کہے کہ مجھے کسی چیز کا نہیں پتہ, اور اس کو پتہ ساری چیزوں کا ہو لیکن وہ اتنا عاجز ہو وہ یہ کہے کہ مجھے کسی بھی چیز کا علم نہیں ہے. اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ ہدایت کے اوپر ہے, کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں ہدایت ان کو دیتا ہوں جو ہدایت مانگتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ان کو ہدایت ملے, لیکن جو اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح اور دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہی قابل ہیں, وہ ہی عقل مند ہیں, وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. تو آپ یقین کریں وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے, ہمیشہ خود کو صحیح کہنے والے غلط ہی ہوتے ہیں, اور غلط بات پر غلط نہ کہا جائے تو وہ بات بھی غلط ہی ہوتی ہے. تو ہدایت کی بات کر رہی تھی کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہیں, بہت سارے چینلز آپ کے سامنے آتے ہیں, بہت ساری ٹک ٹاک کی ویڈیوز آپ کے سامنے آتی ہیں. اگر آپ کے مائنڈ میں ہدایت ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ ایسا ملے یا آپ کو کچھ ایسا سکھایا جائے جس سے آپ کی لرننگ ہو, آپ کی لائف پہلے سے بیٹر ہو, پہلے سے زیادہ معلومات ہوں. ایک چائنیز پروورب ہے نا کہ جب تک کپ بھرا ہوا ہوتا ہے اس میں مزید چائے نہیں آتی, تو اپنے آپ کو خالی کرنا پڑتا ہے. جب آپ اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں, اپنے مائنڈ کو ریلیکس کرتے ہیں اور بالکل زیرو پہ لے جاتے ہیں, تب آپ نئی چیزوں کو لرن کرتے ہیں. تو لرننگ کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے کہ واقعی آپ کچھ کر سکتے ہیں, واقعی آپ نیا سیکھ سکتے ہیں. وہی باتیں, وہی الفاظ, وہی لوگ, وہی سوچ, وہی گفتگو, وہی ہر چیز آپ روزانہ کی جو روٹین ہے اس کو آپ ریپیٹ کرتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے لرننگ کی طرف دھیان دیا ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں کچھ نیا لرن کروں, قرآن پاک کا نیا دوبارہ سے میں ترجمہ پڑھوں؟ اگر آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے, اگر آپ نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہی نہیں ہے تو آج سے سٹارٹ کر دیں. آپ کو پتہ ہو کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا باتیں کی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کی لرننگ ہر جگہ سے ہو سکتی ہے. آپ کسی چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے بھی سیکھ سکتے ہیں, درختوں سے گرنے والے پتے سے بھی سیکھ سکتے ہیں. بہت سال پہلے, تقریباً 3-4 سال پہلے, میرے سامنے قاسم علی شاہ اور سندیپ مہیشوری کی ویڈیوز آنا شروع ہو گئی خود بخود. پہلے تو سٹارٹ میں نے بڑا انٹرسٹ لیا, اور آہستہ آہستہ جب میں نے کچھ عرصہ انہیں سنا اس کے بعد مجھے لگا کہ نہیں یہ تو بہت اچھی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں, لیکن مجھے اس سے آگے ایک سٹیپ جانا چاہیے. اور آہستہ آہستہ کر کے مجھے بہت سارے ایسے یوٹیوبرز ملے, بہت سارے ایسے چینلز ملے جس سے میں نے کافی کچھ لرن کیا, جن میں مست ہیلر ایک ایسا چینل ہے جس کو آج بھی میں سنتی ہوں. بہت سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ہیل کیا. وہ سورۃ الرحمن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی بھی ذہنی, جسمانی, مینٹل کوئی بھی پرابلم ہے, کسی بھی پریشانی سے آپ گزر رہے ہیں, اگر آپ اکیلے ہیں, آپ کو کوئی بھی مینٹل پرابلم ہے, تو آپ قاری عبدالباسط مصری کی آواز میں سورۃ الرحمن 7 دن سنیں تو آپ کی ساری پریشانیاں, ٹینشن, مصیبتیں, ہر چیز انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی. ایون ایڈس کے اور کینسر کے پیشنٹ لاسٹ سٹیج والے بھی سن کر اس سے ہیل ہوئے ہیں. تو اچھا, میں نے ان کو سننا شروع کیا, وہ اپنے آپ کو پاگل ڈاکٹر کہتے ہیں.
اس کے بعد ڈاکٹر اختر رفیق کو میں نے سنا، ان کی ویڈیوز دیکھی، پھر کچھ عرصے سے تقریباً کچھ ماہ ہوئے ہیں ناصر افتخار کی ویڈیوز میرے سامنے آنے لگ گئیں، اور وہ مصنف ہیں خود سے خدا تک کی بک کے، اور ان کی ویڈیوز سے کافی کچھ سیکھا۔ اور فرقان قریشی ایک ایسے یوٹیوبر ہے جن کا میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ فرقان قریشی سائنس اور اسلام کو مرج کرتے ہیں، ان دونوں کو ملاتے ہیں، تو ان کی ویڈیو سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ تو یہ ہدایت ہوتی ہے جو آپ کو ملتی ہے۔ جب میں نے 2016 میں اپنی ٹیچنگ سٹارٹ کی تھی، بلکہ 2016 نہیں 2015 کے اینڈ سے ہی میں نے سٹارٹ کر دی تھی، اور وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں نے بہت کچھ سیکھا۔ میں نے سیکھا کہ پرائیویٹ سیکٹر ایسے ہی ہے جیسے آپ کا سسرال ہے، اور جو ہیڈ ہے وہ آپ کی ساس ہے، اور جو کولیگز ہیں وہ آپ کی نندے ہیں۔ آپ کی ہر چھوٹی بات جا کے وہ ہیڈ کو بتاتی ہیں، اور دوسرا مکھن بازی اور اس طرح کی عادتیں ہمارے ہاں تو نہیں ہوتی، نہ مجھے عادت ہے کبھی کسی کی بٹرنگ کرنے کی، اور نہ میں نے کی ہے، تو شاید اسی وجہ سے میں نے وہ سیکٹر تقریباً 7 ماہ کے بعد چھوڑ دیا۔ لیکن جب گورنمنٹ میں آئی تو وہاں پہ بھی یہی حال تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ سب سے جونیئر جو ٹیچر تھی وہ میں تھی، اور باقی سارے سینئر تھے، ایون ان کے بچے میرے جتنے تھے، ایم اے کر رہے تھے۔ تو نیا بندہ کہیں پہ بھی جائے تو اس کو ایڈجسٹ ہونے میں پرابلم ہوتی ہے۔ پھر بھی اللہ اللہ کر کے میں نے تقریباً 3 سال 3.5 سال گزارے، اور پھر میں نے ٹرانسفر کروا لی۔ تو اس کی ریزن یہ تھی کہ آپ جہاں پہ آپ کا دانہ پانی ختم ہو جاتا ہے، جہاں پہ آپ کو جانا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کے پاس ریزنز آ جاتی ہیں کہ آپ نے یہاں سے اب کوچ کرنا ہے، اب آپ نے یہاں پہ نہیں رہنا۔ بالکل ایسے ہی 2016 میں جب میں نے جوائن کیا تھا تو مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس پرائیویٹ سیکٹر کا تھا، اور ویسا ہی ماحول مجھے وہاں پہ ملا، اور میرا مائنڈ اس چیز کو نہیں ایکسیپٹ کرتا تھا کہ جب میں ٹھیک ہوں، یا میری نیت صاف ہے، یا میں اپنی کوشش 100% کرتی ہوں، تو مجھے یہ باقی جو سٹاف ہے یہ ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتا۔ شاید میری بھی کچھ غلطیاں ہوں گی، لیکن گروپنگ اور چغلی بازی یہ ساری چیزیں وہاں پہ بھی کامن تھی، بس میرا وہاں پہ سیٹ اپ نہیں بنا۔ اور اس طرح آپ کی زندگی آپ کو مختلف ادوار میں سے گزارتی ہے، مختلف لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں، مختلف تجربے آپ حاصل کرتے ہیں، مختلف سبق حاصل کرتے ہیں، اور ہر دن ایسا لگتا ہے جیسے ایک نیا دن ہے، لیکن کچھ آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں۔ جیسے جوئی ڈسپینزی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے نا، وہ آپ کی ایموشنز کو لے کے چلتا ہے۔ اگر آپ کے ایموشنز، آپ کی فیلنگز کسی نہ کسی بات پہ اٹکی ہوئی ہیں، چاہے وہ اچھا واقعہ ہے چاہے برا ہے، تو آپ کی باڈی ابھی تک اسی کنڈیشن میں رہتی ہے۔ جب آپ اس فیلنگ کو یاد کرتے ہیں تو آپ بالکل ویسا ہی محسوس کرتے ہیں جیسے ابھی وہ چیز آپ پہ گزری ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کی فیملی میں کسی ینگ کی ڈیتھ ہوئی ہے، کسی بھی پیارے کی، کسی بوڑھے کی ہو گئی ہے، لیکن وہ آپ کو بڑا پیارا تھا، جب آپ ان کی ڈیتھ کا سین یاد کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ چیز ابھی ہوئی ہے، وہ ابھی فوت ہوئے ہیں، چاہے ان کو اس دنیا سے گئے کافی سال ہو گئے ہوں۔ تو یہ چیزیں ہمارے اوپر اترتی ہیں، اور ہم انسان جو ہیں ہر پل سیکھتے ہیں۔ تو ہدایت کی بات کر رہی تھی، اگر آپ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لرن کریں، اور ہر ایک کی ایک فطرت ہوتی ہے، فطرت سے ہٹ کے کوئی انسان نہیں کر سکتا، لیکن فطرت کو کم کرنا، اپنی میں کو تھوڑا سا ختم کرنا، یا اپنے اندر تھوڑی سی چینجنگ لانا، یہ چیز بڑی ضروری ہے، اور یہ چیز انسان وقت کے ساتھ سیکھتا ہے۔ کچھ جلدی سیکھ لیتے ہیں، اور کچھ کو پھر اللہ سکھواتا ہے کہ میں کیسے ختم کی جاتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اپنی میں کو بھی ختم کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے میں ختم کی تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ پھر آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ یہی دنیا کا دستور ہے، یہی ہوتا ہے، ہر انسان سیم فیلنگ سے گزرتا ہے، ہر انسان سیم حالات سے گزرتا ہے، ہر کوئی اپنی چکی کا آٹا پیس رہا ہے۔ آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ میری امی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، میرے ابو کی وجہ سے ہوا ہے۔ سیکھنے کا عمل کبھی بھی نہیں روکنا چاہیے، ہمیں ہر لمحہ ہر پل سیکھتے رہنا چاہیے۔ انسان کی زندگی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی فطرت سے ہٹ کر تھوڑا سا کام کریں، اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے تھوڑی سی ایفرٹ کریں، اس چیز کا آپ کو پھل ملتا ہے، اس چیز کا آپ کو ضرور اجر ملے گا۔ اگر آپ آج سے ہی قرآن پاک کی ٹرانسلیشن سٹارٹ کر دیں، اپنے معلومات میں اضافہ کرنا شروع